إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ پکی توبہ۔ نصوحا کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو صحیح روایات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توبۃ نصوحا کا معنی ہے پکی توبہ کرنا، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ اور اس سے بعد مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہاں حکم ہے نا، تو ہر روز توبہ کرنا فرض ہے انسان پر، ہر روز توبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک مجلس میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، کہ تمہیں معاف کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی، نہیں رسوا کریں گے اللہ اپنے نبی کو، نہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، نورہم، ان کا نور ہوگا، یسعی بین ایدیہم، جو ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ سورہ حدید میں پڑھا نا، نور ہوگا ان کے پاس۔ منافق کہیں گے ہمیں بھی دو نور، یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، ان کے دائیں طرف، یقولون، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے اس نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کافروں سے، والمنافقین، منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے جہاد کرتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور پیچھے پڑھا نا، لا تہنوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، اور وتدعوا الی السلم، غم بھی نہ کرو، سست بھی نہ ہو، اور تم صلح کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، تم نے غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کی امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، دو عورتوں کی مثال، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں تھیں نیچے میرے بندوں کے، صالحین، نیک، وہ دونوں میرے پیغمبر کی بیویاں تھیں۔ اللہ فرماتے میرے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کو بیوی ہونا کچھ کام نہیں آیا، دونوں نافرمان تھیں۔ ہاں، نوح اور لوط دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس کچھ نہیں بچا سکے وہ دونوں من اللہ سے شیئا، کچھ بھی، وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا انہیں کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ، اور اللہ مثال بیان کرتے للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کافروں کے لیے مثال ہے کہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، کسی کا بیٹا ہونا، کسی کی بیوی ہونا، کسی کا بھائی ہونا کام نہیں آئے گا، جس طرح ان پیغمبروں کی بیویوں کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب مومنوں کے لیے مثال ہے اس کی، آمنو، جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ فرعون کی بیوی، اذ قالت، جب اس نے کہا، خصوصاً وہ وقت جب اس نے کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے گھر بنا دے، بیتن، گھر، فی الجنہ، جنت میں۔ فرعون کی بیوی کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایمان لائی، ایمان کو چھپائے رکھا، کئی دنوں کے بعد ایمان کا جب پتہ چلا، فرعون اتنا ظالم تھا کہ کوئی بھی مسلمان ہوتا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آتا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا۔ اللہ فرماتے فرعون وفرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا، فرعون کا تعارف کیا کرا ہے، میخوں والا، جو بھی ایمان لاتا رہتا نا پھٹے پر، اس کو لٹا کے اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا اور اوپر لٹکا دیتا، خون نکلتا رہتا، بہتا رہتا، تڑپ تڑپ کے وہ بندہ مر جاتا وہاں پہ، یا تو کہتا کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، تو پھر چھوڑ دیتا۔ اتنا سنگ دل تھا اس کی بیوی۔ اب اس نے پھر کیا کیا، پہلے پیار سے سمجھایا، مشورے کیے، پھر پیار سے نہ مانی تو پھر مشورے کیے دوسرے اپنے فوجیوں سے، سرداروں سے، کہ کیا کریں اب، میرے گھر میں جس موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ میں دنیا میں نہیں پھیلنے دیتا، وہ کلمہ تو اب میرے گھر میں ہے، اب کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا یہ لاڈ میں پلی ہوئی ہے، لاڈ پیال میں بڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، شہزادی ہے، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، تو کتنا عیش و عشرت میں رہنے والی ہوگی، اس کو تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہے، برداشت نہیں کر سکی، تھوڑا سا اس پر تنگی کرو، یہ جو سہولتیں دی ہے ختم کر دو، سہولتیں ختم کی۔
پھر جو ہے فقیرانہ لباس پہنا کر باہر بھیج دیا کہ جاؤ گلیوں میں جا کے جھاڑو دو، یہ بھی آتا ہے روایات میں نا. پھر اس کو بہت ساری تکلیفیں دی. پھر آخرکار اس نے نا لے گیا سرداروں کے ساتھ، اس نے اس کو لٹایا اور کہا کہ پتھر لے کے آؤ، کہ ایک پتھر نیچے رکھا، ایک پتھر اوپر رکھا، اوپر اس کے سر پہ پتھر مار کے اس کو مار دینا ہے. جب وہ مارنے لگا نا اس وقت اس نے کہا، آسیہ نام تھا، کہا کہ اللہ میں نے فرعون کے مال چھوڑے ہیں، تخت چھوڑے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی ہے، سب کچھ کو قربان کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ تو میرا گھر جنت میں بنا دے. وہ مجھے اب بنا ہوا دکھا دو صحیح نا. اللہ نے وہ گھر دکھا دیا دنیا میں ہی. ربنا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں دنیا میں ہی. اور اللہ نے مثال اس لیے بیان کی ہے کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ آ کے کہنا کہ میرا شوہر ظالم تھا، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. دیکھو فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں گزرا نا اس دنیا میں. تم یہ آ کر اگر کہو گے قیامت کے دن کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ٹھیک نہیں تھا، بڑا ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، فلاں تھا، فرعون کی مثال تمہارے سامنے ہے. اگر اتنے بڑے ظلم کے سامنے وہ ڈٹ گئی ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے، تو تمہارے ماحول اور تمہارے شوہر اور تمہارے حالات اتنے زیادہ ٹائٹ نہیں ہیں جتنے سخت حالات آسیہ کے لیے تھے. ٹھیک ہے نا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل مرد گزرے ہیں اور عورتوں میں چند ہی کامل تھیں. 2 یا 3 کا نام آپ نے لیے ہے، ان میں سے ایک آسیہ ہیں کہ جن کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور ڈٹ گئیں. وقت کا بادشاہ کیا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، بہت بڑا متکبر اور ظالم، جس نے کئی بچوں کو قتل کیا تھا، کئی لوگوں کو اس نے ایمان سے ہٹایا تھا، لیکن اپنی بیوی وہ ڈٹ گئی. اور شاید یہی بیوی ہوں گی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو مار رہا تھا نا، اس نے کہا کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، اس کو نہ قتل کر. یہی ہوں گی. اور وہ بڑی پالا، ان کو بڑا کیا، اور پھر اپنا ایمان جب ظاہر ہوا تو اس نے اس کو بھی مار دیا. ہاں، رب ابن لی عندک بیتا، میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا. ونجنی من فرعون، اور اللہ مجھے نجات دے دے فرعون سے، وعملی، اور اس کے ظلم سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کر. ومریم ابنت، اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی. وکتبہ، اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.